بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نوجوان اپنے شیخ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت میں دن رات محنت کرتا ہوں، صبح نکلتا ہوں، رات تک مشقت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا رزق تنگ ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، بیماریوں نے گھر کو گھیر لیا ہے اور دل کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا، یہ سب کیوں ہے؟ شیخ نے بیٹے کو غور سے دیکھا اور فرمایا، بیٹا یاد رکھو، رزق صرف ہاتھ پاؤں کی محنت سے نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور برکت سے ملتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی برکتیں چھین جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی نہیں گن سکتے، لیکن جب ناشکری کرو تو یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ شیخ نے کہا، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والے کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی زندگی گھٹ جاتی ہے اور رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کو چھوڑنے والا دن بھر کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام مال کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داری جوڑے گا اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کو روکنے والی چیز گناہ ہے اور بڑھانے والی چیز تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر زنا اور ناپ تول میں خیانت عام ہو جائے تو اللہ ان پر قحط اور فاقے مسلط کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نیک عمل چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر اس کی روزی پر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو ستایا اللہ اس کے رزق سے برکت نکال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں جھوٹی قسم کھانے والا تجارت میں تو وقتی فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی رزق میں اضافہ کرتی ہے اور جھوٹ رزق کو کم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ اس کی روزی روک دیتا ہے، اور فرمایا، جو ناحق ظلم کرتا ہے اللہ اس پر فقر مسلط کر دیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ گناہ روزی کو بند کر دیتے ہیں اور تقوی روزی کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کو لازم پکڑو، یہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب میں گناہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی اور سواری کے رویے میں سختی آ جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو گناہ چھوڑ دے گا اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا۔
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہوں کی کثرت سے دل اندھیرا اور رزق بے برکت ہو جاتا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سے بے خوفی انسان کے رزق کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو کھول دیتا ہے۔ شیخ نے نوجوان سے کہا، بیٹا دنیا کی تاریخ اٹھا لو۔ قوم شعیب علیہ السلام ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم لوط بدکاری میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے آسمان سے عذاب اتارا۔ بنی اسرائیل ناشکری کرتے تھے، اللہ نے ان پر قحط نازل کیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ جب گناہ عام ہو جائیں تو رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا، حضرت مجھے صاف صاف بتا دیجئے وہ کون سا گناہ ہے جو رزق کو بند کر دیتے ہیں۔ شیخ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، بیٹا سنو، وہ گناہ ہیں جو رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا اور فحاشی پھیلانا، حرام کمائی اور سود کھانا، نماز چھوڑنا، خاص طور پر فجر کی نماز، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرنا، یتیموں کا مال کھانا، مظلوموں پر ظلم کرنا، استغفار چھوڑ دینا، حسد اور کینہ رکھنا، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، بد نگاہی اور بد زبانیاں کرنا، تکبر اور غرور کرنا، خیانت کرنا، حرام دوائیں یا نشہ آور چیزیں بیچنا، غیبت اور چغلی کرنا، علم چھپانا، محتاج کو ٹال دینا، رشوت لینا اور دینا، زبان سے جھوٹے وعدے کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، دوسروں کے حق پر قبضہ کرنا، زمین ہڑپ لینا، رشتہ داروں سے لڑائی ڈالنا، پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنا، مجلس میں شور شرابہ کرنا، علماء کو برا بھلا کہنا اور دین کا مذاق اڑانا۔ شیخ نے بلند آواز میں کہا، بیٹا یہ وہ زہر ہیں جو انسان کو زندگی کو بے برکت کر دیتے ہیں، اس کے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں اور دل کو غمگین کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی چوکھٹ پر سچے دل سے جھک جائے، استغفار کرے، حرام چھوڑ دے، والدین کو راضی کرے اور رشتہ داری جوڑے، تو وہی اللہ ہے جو صحراؤں میں چشمے نکالتا ہے اور ویران گھروں کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا اور میرے رزق میں حلال اور برکت کشادگی عطا فرما۔ رزق اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس میں کمی یا برکت انسان کے اعمال سے جڑتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ حلال رزق چھوڑ کر حرام کھانا، جیسے رشوت، چوری، دھوکہ، سود وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام رزق میں برکت نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی آگے ترجمہ سماعت فرمائیں، یعنی حرام رزق برکت کو کم کرتا ہے اور حلال رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کی عزت اور اطاعت رزق میں برکت کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ والدین کے حقوق کو نظر انداز کرنا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا گناہ ہے جھوٹ بولنا اور حلف کے غلط استعمال، وعدہ خلافی اور جھوٹ رزق پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جھوٹ سے مال اور اولاد دونوں برباد ہو سکتے ہیں۔ چوتھا گناہ ہے حق الناس کھانا، کسی کا حق مارنا، محتاج یا غریب کا حق نہ دینا رزق میں کمی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی آگے آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، یعنی جو کسی مسلمان کا حق بغیر حق کے لیے وہ جنت سے محروم ہوگا۔ پانچواں گناہ ہے نماز کی قضا یا ترک، نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں غفلت رزق پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، نمازوں کی پابندی کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور رزق میں برکت آئے۔ چھٹا گناہ ہے حسد اور برا دل رکھنا۔
دوسروں کی خوشیوں اور رزق پر حسد رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، یعنی حسد، بعض جھوٹ اور حرام خریدنے سے بچو۔ ساتواں گناہ ہے حلال کمانے میں صبر نہ کرنا اور جلد بازی میں یا لالچ رزق میں کمی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حقیقی دولت دل کے اطمینان ہے، نہ کہ لالچ میں اضافہ۔ آخر میں سب سے اہم گناہ ہے دعاؤں اور شکر کو نظر انداز کرنا۔ اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، دعا نہ کرنا اور شکر نہ ادا کرنا رزق میں برکت روک دیتا ہے۔ اباب فکر و دانش قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی گواہ ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں اور دعا کا جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ تمام گناہ رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حلال کھائیں، والدین کی عزت کریں، جھوٹ اور حلف کی پابندی کریں، حق الناس ادا کریں، نماز اور عبادات کو برقرار رکھیں، حسد سے بچیں، لالچ اور حرص نہ کریں، اور اللہ کی طرف رجوع اور شکر کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت فرمائے اور